السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وقال في حديث آخر لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع۔ معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے شکر و احسان اور اس کے فضل و توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کے عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں اور 2 عشرہ ہم مکمل کر چکے، تیسرے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں اور آج کی جو رات ہے وہ دوسری طاق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری زندگیوں میں بار بار ماہ رمضان لاتا رہے اور ہمیں اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس عشرے کے اندر خاص طور پہ جو شب قدر لیلۃ القدر اللہ نے رکھی ہے اس کو پانے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات، عنوان آپ نے سنا، خوف الہی میں بہنے والے آنسو۔ موضوع کے 2 رخ ہے، ایک خوف الہی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، یہ موضوع کا پہلا پہلو ہے۔ دیکھیے، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اس دنیا میں عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن نے کہا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ رب العالمین نے انسان کے وجود کا، اس کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ کہا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة، وہ ذات کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جانچے، پرکھے، امتحان لے، دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ گویا آیت بتاتی ہے کہ ہماری زندگی، بلکہ دنیا اور یہ کائنات کی ہر چیز، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اسی طریقے سے شمس و قمر، کہکشائیں، ہوا، پانی، بجلی، قوس قزح، کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے مسخر کی ہیں، ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ان نعمتوں کے پیدا فرمانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کائنات کو مسخر کرنے کے بعد، نعمتوں کے پانے کے بعد، طرح طرح کی سہولیات کو زندگی میں حاصل کرنے کے بعد، آخر کون بندہ ہے جو سیدھے راستے پر چلتا ہے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے؟ کون ہے جو عبادات کے معاملے میں پیش رہتا ہے؟ کون ہے جو عملی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے؟ اور دوسری طرف ان نعمتوں کو پا لینے کے بعد کون انسان ہے جو نعمتوں کی ناقدری کر کے میرے راستے سے دور ہٹنے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے؟ ہماری زندگی کا گویا مقصد یہ ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالی ہمیں عمل کے میدان میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ جو عبادتیں اللہ رب العالمین نے ہم پہ فرض کی ہیں، یہ جن عبادتوں کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، یہ عبادتیں جہاں انسان کے اندر بہت ساری اچھی صفات، بہت سارے اچھے خصائل، بہت ساری اچھی عادتیں اور بہت سارے فوائد سے انسان کو ہمکنار کرتی ہیں، وہیں ان عبادتوں کا سب سے بنیادی مقصد، پہلا مقصد اور سب سے پہلا مطلب جو ہے ان عبادتوں کا، وہ ہے انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا، اللہ کا تقوی پیدا کرنا۔ ہم ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں، ماہ رمضان کی مرکزی عبادت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ماہ رمضان کی مرکزی عبادت روزہ ہے۔ روزے کے سلسلے میں ہم ہر سال سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے ایک آیت ہم خاص طور پہ سنتے ہیں، سورۃ البقرہ کی۔ کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے روزہ کے فرض کرنے کا؟ کہا لعلکم تتقون، بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی شعار بن جائے، تقوی گزار بن جائے، اپنے دل کو تقوی کی دولت سے مالا مال کر لے، اپنے آپ کو تقوی سے مزین اور آراستہ کر لے۔ یہ بنیادی مقصد ہے روزے کا۔ آپ دیکھیے، اگر آپ کتابیں پڑھیں گے، علماء کی تحریریں پڑھیں گے یا احادیث کا مطالعہ کریں گے تو روزے کے بہت سارے مقاصد نظر آتے ہیں، روزے کے بہت سارے فوائد نظر آتے ہیں اور بتائے گئے، لیکن ان تمام فوائد اور مقاصد میں سب سے بنیادی مقصد جو ہے قرآن نے اس آیت میں بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یہ ہماری زندگی کا اور ہماری عبادتوں کا بنیادی مقصد ہے۔ نماز اللہ کا تقوی پیدا کرتی ہے، روزہ اللہ کا تقوی پیدا کرتا ہے، زکوٰۃ اللہ رب العالمین کا ڈر انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، حج انسان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرتا ہے، عمرہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ الغرض جتنی عبادتیں ہیں اور عبادت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، سب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرنا، یہ بنیادی مقصد ہے۔
تو اللہ رب العالمین آخر کیا ہے خوف؟ اللہ کا خوف کہ ہر عبادت کا مقصد تقویٰ ہے، ہر عبادت کا مقصد انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، ہر عبادت کا مقصد انسان کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کرنا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ آخر اللہ کا خوف کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیوں اتنی اللہ کی خشیت ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اتنا کیوں انسان کے لیے ضروری ہے؟ انسان کے حق میں یقینی معنوں میں اگر ہم کہیں تو انسان کے لیے اور ایک بندہ مومن کے لیے تقویٰ قدم قدم پر اسے سنبھالنے والی چیز ہے۔ تقویٰ جو ہے انسان کو قدم قدم پر سنبھالنے والی، اسے سہارا دینے والی چیز ہے۔ انسان اگر تقوی سے خالی ہو، وہ آزاد زندگی اگر گزار رہا ہے تو اس کی زندگی کا گویا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک انسان اس کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، وہ آزاد زندگی گزارتا ہے، یہ زندگی ایک بندہ مومن کی نہیں ہو سکتی ہے۔ بندہ مومن وہ قید ہے، بندہ مومن اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چلنے والا ہے، بندہ مومن قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف انسان کے لیے ضروری ہے، تقویٰ ضروری ہے، خشیت ضروری ہے، خوف الہی ضروری ہے، تبھی جا کے انسان اپنے آپ کو دنیا کے جھمیلوں سے، جھنجھٹوں سے اور دنیا کے اندر جو فتنے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بارہا اپنے مراقبے کا احساس دلایا ہے بندوں کو، اپنے مراقبے کا احساس دلایا، یعنی ہمیں یہ احساس دلایا گیا، یہ بتایا گیا، یہ ذہن سازی کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تم دنیا کا کوئی انسان تمہیں دیکھے نہ دیکھے، تمہاری بیوی تمہیں دیکھے نہ دیکھے تنہائی میں، تمہارے بچے تمہیں دیکھے نہ دیکھے، دنیا کا کوئی انسان تمہیں دیکھے نہ دیکھے، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ رب العالمین تمہاری جلوت میں، تمہارے خلوت میں، تمہاری تنہائی میں اور بھیڑ کے درمیان بھی اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے۔ یہ احساس بندے کے اندر پیدا کیا گیا۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہا گیا کہ کائنات کے اندر نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین جسے دیکھتا نہ ہو، یا اللہ رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ ہو، خفیہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں آپ نے پڑھی ہیں، ہم نے پڑھی ہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون آتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ بصیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس طریقے کی کتنی ہی آیتیں ہیں اور آیتوں کے کتنے ہی ٹکڑے ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین ہمارے اندر مراقبے کا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ احساس بندے مومن کے اندر نہ ہو تو پھر انسان راہ راست سے بھٹک جائے گا، اس کے دل میں جو آئے کر رہا ہے، جو سمجھ میں آئے وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بندے مومن کا شیوا نہیں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف انسان کو سیدھے راستے پر گامزن رکھتا ہے، اللہ کی خشیت انسان کو سیدھے راستے پر گامزن رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ کے خوف کو اپنانے اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے مجھے اور آپ کو۔ دیکھیے، اہل علم کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر اللہ کی معرفت جتنی ہوگی، اللہ کا ڈر بھی اسی قدر اس کے اندر ہوگا۔ جو شخص اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا، اللہ سے اتنا ہی وہ انسان ڈرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی معرفت رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جاننے والے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پہچاننے والے اس کائنات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ دیکھیے اللہ کا ڈر جتنا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت انسان کے اندر جتنی ہوتی ہے، انسان اسی قدر اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ آپ دیکھیے احادیث کا مطالعہ کیجئے، تفسیروں کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا آنسو بہاتے تھے کہ اللہ اکبر، کوئی مثال اس کی نہیں ملتی ہے، کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔
اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اللہ کے خوف میں، اللہ کا ڈر اتنا تھا۔ اور اللہ کا ڈر کیوں پیدا ہوا اتنا؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت آپ کے دل میں تھی۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے نمونے انشاءاللہ اگلے کچھ منٹوں میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایک ایک آیت قرآن کی پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے زارو قطار روتے چلے جا رہے ہیں، زارو قطار روتے چلے جا رہے ہیں۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ساری ساری رات گزار دیتے تھے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ روز قیامت اللہ رب العالمین جب بندوں سے سوال جواب کر رہا ہوگا، بندوں سے پوچھ رہا ہوگا، ان کا حساب و کتاب لے رہا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا تصور کرتے ہوئے یہ آیت تہجد کی نماز میں پڑھ رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہی ایک آیت پڑھتے ہوئے رات پوری گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا خوف اتنا کہ بے اختیار انسان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب رسول پہ نازل ہونے والا کلام سنتے ہیں، جو کچھ رسول پہ اتارا گیا اس کتاب کو سنتے ہیں، اس کی آیتوں کو سنتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، ان کی آنکھیں بے اختیار ان کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، وجہ کیا ہے؟ حق کو پہچان لینے کی وجہ سے، رب کی معرفت حاصل ہو جانے کی وجہ سے، دین اسلام کی صحیح معرفت کے حصول کی وجہ سے ایسا خوف اور ایسی ہیبت اللہ رب العالمین کی طاری ہوتی ہے کہ انسان بے اختیار رونے لگتا ہے۔ صحابہ کرام بے اختیار آنسو بہانے لگتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی اور اسلاف امت کی صفت بیان کی گئی قرآن مجید کے اندر۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں تو اس طرح کے نمونے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں، سووں کی تعداد میں ہمیں مل جائیں گے، ایسے نمونے اور ایسے واقعات۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک تابعی گزرے ہیں، ان کے سلسلے میں واقعہ آتا ہے، ان کی زندگی دو حصوں پہ مشتمل تھی۔ ایک حصہ جو آخری حصہ تھا زندگی کا، وہ انتہائی متقی اور پرہیزگار بن کر کے زندگی گزارے، لیکن آدھا حصہ جو اس سے پہلے کا حصہ تھا وہ وقت کے جانے مانے لٹیرے اور ڈاکو تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وقت کے جانے مانے لٹیرے اور ڈاکو تھے، وہ سرغنہ تھے ڈاکوؤں کے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ۔ واقعہ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی اسی مشن میں یعنی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آپ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، اور ایک گھر میں آپ نے ارادہ کیا کہ یہاں مجھے ڈاکہ ڈالنا ہے، یہاں مجھے چوری کرنی ہے۔ گھر کے پچھلے حصے سے رسی ڈال کر کے گھر پہ چڑھتے ہیں، گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں، اور ابھی اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں کہ گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور قرآن کی بھی کون سی آیت پڑھی جا رہی ہے، کس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے؟ سورۃ الحدید کی ایک آیت، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ڈر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل کانپ جائیں؟ کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ اس آیت کا سننا تھا کہ یہیں سے زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، یہیں سے زندگی میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ وہ وقت کا جانا مانا ڈاکو
آگے چل کر کے وقت کا امام بنا، جسے دنیا امام فضیل بن عیاض کے نام سے جانتی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دلوں میں ہیبت اور خوف طاری ہو جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ اس آیت کو سنتے ہی حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ساری زندگی ڈکیتی کرنے میں، چوری کرنے میں، لوٹنے میں، مارنے میں، پیٹنے میں گزری ہے لوگوں کو، لیکن اس آیت کو سنتے ہیں اسی وقت زندگی بدل جاتی ہے، اور فوراً کہتے کہ ہاں اے میرے رب، یقیناً وہ وقت آ گیا ہے، اب فضیل بن عیاض کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے۔ وہیں سے الٹے پاؤں واپس لوٹتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ دنیا امام فضیل بن عیاض کے نام سے انہیں جانتی۔ ایک ایک آیت سے ہمارے اسلاف کیسا اثر لیتے تھے، کیسے تدبر کرتے تھے، کیسا غور و فکر کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر وہ تاثیر ہے۔ تو یہ جو صفت ہے وہ مطلوب ہے انسان کے اندر، خوف الہی، خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ رب العالمین کی معرفت، یہ انسان کے لیے مطلوب ہے، ضروری ہے کہ یہ خوف انسان کے اندر پیدا ہو، تبھی جا کر کے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو معصیتوں سے بچا سکتا ہے، اور ایک تقوی والی زندگی تبھی گزار سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کا یہ خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ خوف الہی کے بہت سارے اسباب اہل علم نے بیان فرمائے، بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے بنیادی سبب اور پہلا سبب جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی پیدا کرنے کے لیے انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرے، قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، نہ صرف تلاوت بلکہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، غور و فکر کرے، اس کے اندر تدبر سے کام لے۔ اگر انسان قرآن مجید میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، بہت ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ انسان بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اللہ کا ڈر انسان کے اندر ایسا طاری ہوگا، ایسا خوف طاری ہوگا کہ انسان کی زندگی بدل کے رکھ جائے گی۔ اس کا نمونہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ قرآن نے خود کیا کہا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا قرآن میں لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، قفل لگ گئے ہیں کہ ان کے دلوں میں بات نہیں اتر رہی ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ قرآن کے سلسلے میں دیکھیے، قرآن کے اندر وہ بلا کی تاثیر ہے، وہ بلا کی تاثیر ہے جو پتھر کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے وہ مشہور و معروف آیت سنی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے، کس پہ؟ پہاڑ پہ پتھروں والا ہوتا ہے پہاڑ، صلابت والا ہوتا ہے پہاڑ، سختی ہوتی ہے اس کے اندر، چٹانوں والا ہوتا ہے پہاڑ۔ کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے لرزا جا رہا ہے، ترسا جا رہا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوتا جا رہا ہے۔ متصدعا من خشیت اللہ، یہ پہاڑ کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی ہے، جو چٹانوں والا ہوتا ہے، پتھروں والا ہوتا ہے۔ بتائیے کہ جب پہاڑ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، جب یہ قرآن پہاڑ پر اثر انداز ہو سکتا ہے، پہاڑ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، تو ہمارے سینے میں دھڑکتا ہوا گوشت پوست کا لوتھڑا، خون کا لوتھڑا، ہمارا دل کیا اس سے متاثر نہیں ہو سکتا؟ یقیناً متاثر ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھو میرے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ امتوں کے جو اقوال بیان کیے نا، واقعات بیان کیے ہیں، اللہ اکبر، آپ پڑھیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ایک ایک واقعے کو پڑھتے جائیے، اللہ اکبر، زندگی تبدیل ہو کر کے رہ جائے گی۔ ایسی تاثیر قرآن مجید کے اندر پائی جاتی۔ اللہ نے کیا کہا دوسری جگہ قرآن کے حوالے سے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں بہترین کلام نازل کیا ہے، بہترین حدیث نازل کی ہے. ایک ایسی کتاب ہے یہ کتاب متشابہہ، جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. مثانی، یہ بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جسے پڑھ کر کے سن کر کے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر یہیں بس نہیں ہوتا بلکہ ان کے دل، ان کی چمڑیاں، ان کا جسم اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. قرآن مجید کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ قوت ہے، وہ صلاحیت ہے. آپ نے واقعہ سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، کتنے سخت مزاج انسان تھے، کتنے سخت دل انسان تھے، اور خاص طور پہ قبول اسلام سے پہلے ان کی سخت مزاجی، ان کی سنگ دلی پورے معاشرے میں عام تھی. ایسے سخت مزاج انسان، لیکن واقعے میں کیا آتا ہے، قبول اسلام کے واقعے میں کیا آتا ہے، ان کے جب گزر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے. صحابی راستے میں ملے، کہا کہ عمر، محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں. واقعے میں آتا ہے کہ وہیں سے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف لوٹے، پلٹے، دیکھا تو اندر سے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور پھر چند آیتیں جو کانوں سے ٹکرائیں، سماعتوں سے ٹکرائیں. کیا ہوا؟ یہ سخت مزاج انسان بھی پگھل کر کے رہ گیا، یہ پتھر دل انسان بھی موم بن کر کے رہ گیا. قرآن کی چند آیتوں نے ایسا اثر کیا کہ دل کی دنیا بدل گئی، زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دی. یہ واقعات اس طرح کے بھرے پڑے. قرآن مجید انسان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی کتاب ہے. گزشتہ امتوں کے جو واقعات بیان ہوئے، خاص طور پہ معذب اقوام کے، ان اقوام کے جنہیں اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، برباد کیا، تباہ و تاراج کیا، ان کو اگر انسان غور سے پڑھے، انسان کی زندگی بدل کے رہ جائے گی. تو قرآن مجید کو پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا، یہ بنیادی چیز ہے جس سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. قرآن مجید کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے. رمضان میں تو لوگ پڑھتے ہی ہیں، دن رات پڑھتے ہیں، رات جاگ جاگ کر کے پڑھتے ہیں، خوب سے خوب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن رمضان جیسے جاتا ہے، انسان بھی قرآن سے ویسے ہی دور چلا جاتا ہے، مساجد سے دور ہو جاتا ہے. یہ صفت اچھی نہیں ہے. بندے مومن ہمیشہ بندے مومن بن کے رہتا ہے، اس مسلمان ہمیشہ مسلمان بن کے رہتا ہے. اور رمضانی مسلمان نہیں ہوتا، وہ ربانی مسلمان ہوتا ہے. 12 مہینے اپنے رب کا ہو کر کے رہتا ہے، 12 مہینے رب کا ہو کر کے زندگی گزارتا ہے. تو رمضان میں بھی قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی قرآن مجید کو پڑھتے رہنا ہے. آپ ایک وقت متعین کیجئے، ایک روٹین بنائیے، اس کے اندر اس بات کو آپ شامل کیجئے کہ مجھے زندگی کے اندر، دن کے اندر کوئی ایک وقت متعین کر کے مجھے پابندی کے ساتھ اس وقت میں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور خاص طور پہ ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. قرآن مجید انسانی زندگی کو بدل کر رکھ دینے والی کتاب ہے. بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جب ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا، اللہ کی خشیت ہمارے اندر پیدا ہوگی. اسی طریقے سے اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کی عظمت کا احساس جب ہمارے اندر پیدا ہو. اللہ کی عظمت کا احساس ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت بے اختیار انسان کے دل میں پیدا ہو جائے. اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کے مقام و مرتبے کا احساس، اللہ رب العالمین کا اس دنیا، اس کائنات کے اندر کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، اس کی کیا جلالت ہے، اس کی کیا قدرت ہے، اس کی کیا طاقت و قوت ہے، اس کا احساس اگر انسان اپنے اندر پیدا کرے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اور اللہ کی عظمت کو جاننے کے لیے آپ بہت زیادہ نہیں، میں کہوں گا آپ کم سے کم آیت الکرسی کو پڑھیے. آیت الکرسی مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کے اندر، اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے. اس سب سے قطع نظر آپ دیکھیں گے کہ اس ایک آیت کے اندر
اللہ رب العالمین کے 10 جملوں پر مشتمل صفات بیان کی گئی ہے. پوری کی پوری آیت اللہ کی صفات پہ مشتمل ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. القیوم، ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے، ہر چیز اس کی دسترس میں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ تو اونگنا اور سونا یہ تو مخلوق کی صفت ہے نا، یہ تو کمزوری کی علامت ہے. رب العالمین بھلا اس کے اندر یہ صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہر عیب سے پاک. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، سب اللہ رب العالمین کی. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کر دے؟ کسی کے اندر تاب نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے. نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی معزز رسول. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے کا بھی جانتا ہے پیچھے کا بھی جانتا ہے. انسان کے آگے پیچھے سب کچھ وہ جانتا ہے، دائیں بائیں جو کچھ ہے سب جانتا ہے، اوپر نیچے جو کچھ ہے سب جانتا ہے. کائنات کی ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں وہ احاطہ کر سکتا ہے، تھوڑا بہت جان سکتا ہے جسے اللہ رب العالمین خود معلوم کرا دے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے. ولا یؤودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت سے اللہ رب العالمین تنگ آنے والا نہیں ہے، تھکنے والا نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہ بہت عظیم ہے، علی ہے، بہت بلند ہے، عظمت شان والا ہے، کبریائی والا ہے، وہ بلند ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفات جو بیان کی گئی ہے، آپ اس پر غور کیجئے. اللہ رب العالمین کا ایسا خوف، ایسی ہیبت اللہ کی طاری ہوگی، ایسی خشیت اللہ رب العالمین کی طاری ہوگی کہ سبحان اللہ. اور اس آیت کے اندر تفسیر میں خاص طور پہ وسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک قول منقول ہے. کہتے ہیں کہ کرسی جو ہے ایک قول کے مطابق اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ تو عرش پہ مستوی ہے نا، اللہ تعالیٰ عرش پہ، لیکن کرسی کیا ہے؟ جہاں اللہ رب العالمین کے قدم ہیں. اللہ کے قدم کے رکھنے کی جگہ کو مفسرین نے خاص طور پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے موضع قدمین کہا کہ یہ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے کرسی. اور ایک دوسری تفسیر ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں کہ کرسی جو ہے اس کی مثال کیا ہے، یعنی کتنی وسعت ہے اس کی، اللہ کی کرسی کی. یہ جو کہا گیا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے، پھیلی ہوئی ہے. تو یہ کتنی پھیلی ہوئی ہے اس کا اندازہ لگانا ہے، یا اس ٹکڑے سے اللہ رب العالمین کی عظمت کا اگر ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کی چھوٹی سی جھلک ہم محسوس کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں. کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کرسی کی جو حیثیت ہے اللہ کے عرش کے مقابلے میں وہ کیسی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور مسطح زمین، ہموار زمین اس کو بنا دیا جائے، ایک جیسے ہو جائے تو کتنی وسعت ہو جائے گی. آسمان ہم جب نظر اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں حتی الامکان تا حد نظر پھیلا ہوا ہے آسمان، اس کا آخری کنارہ تک انسان کو نہیں معلوم ہے. زمین جہاں تک نظر اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں انسانی آبادی ہے، زمین ہے، پھیلی ہوئی. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی ہے زمین، اور آسمان کتنا بڑا ہے، کتنا کشادہ ہے. اور پھر اوپر سے اس میں 7 آسمان کو ملا دیجئے، 7 زمین کو ملا دیجئے، دونوں کو ملا کر کے ایک مسطح میدان بنا دیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ملا دینے کے بعد جس طرح سے بڑا سا میدان ایک بنے گا، اور اس میدان میں جیسے ایک انگوٹھی کوئی گری ہوئی ہو، اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے اور اس کے مقابلے میں اس کرسی کی وہی حیثیت ہے. اللہ اکبر. جس کرسی کا تذکرہ آیت الکرسی کے اندر ہے
اس کرسی کی کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کی وہ حیثیت ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں گری ہوئی ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے. وہ کتنی جگہ لے سکتی ہے انگوٹھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب اللہ کے کرسی کی یہ حیثیت ہے، اس سے اوپر اٹھ کر کے اللہ کے عرش کا یہ مقام ہے، تو خود اللہ رب العالمین اس کا کیا مقام ہوگا؟ وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا شان والا ہوگا، وہ کتنا جلالت والا ہوگا، وہ کتنی قدرت والا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کی عظمت کا اندازہ کیجیے. اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے قبر کی تاریکیوں کو یاد کیجیے. قبر کی تاریکی کو یاد کیجیے. ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اچھی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، خوب کما رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن سفر آخرت پر مجھے اور آپ کو روانہ ہونا ہے. چاہے جتنے بھی جتن کر لیں، جتنا بھی کما لیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، ایک نہ ایک دن سفر آخرت پر مجھے اور آپ کو ضرور روانہ ہونا ہے. اور یہ روانگی کیسی ہوگی؟ نہ بیوی بچے ساتھ ہوں گے، نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے، نہ اعزا و اقارب ساتھ ہوں گے، نہ دوست و احباب ساتھ ہوں گے. انسان وہاں اکیلا جائے گا، تنہا جائے گا، کوئی انسان کے ساتھ جانے والا نہیں. ایسے قبر کی تاریکی کو یاد کیجیے. وہاں انسان اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. یاد کیجیے اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوگا. میدان محشر کی ہولناکیوں کو یاد کیجیے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ. تم میں سے ہر شخص سے تمہارا پروردگار گفتگو کرنے والا ہے، بات چیت کرنے والا ہے، تم سے سوال و جواب کرنے والا ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان. پیارے نبی فرماتے ہیں یہ گفتگو کیسے ہوگی بندے کی اور رب کی؟ کہا درمیان میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی باتیں بنا بنا کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنے والا نہیں ہوگا. ایک اللہ ہوگا، ایک بندہ ہوگا، رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے، تیسرا کوئی درمیان میں نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ آگے دیکھے گا سوائے اپنے دائیں دیکھے گا سوائے اپنے عمل کے اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اپنے بائیں دیکھے گا اپنے عمل کے کچھ نظر نہ آئے گا، اپنے آگے دیکھے گا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ انسان کو دکھائی دے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. لوگو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے صحیح. یہ میدان محشر کی ہولناکی ہوگی. اور ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتنا خوفناک دن ہوگا، کتنا ہولناک دن ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کہا کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا بھاری زلزلہ ہوگا. کتنا بھاری؟ کہا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. کہا کہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، اتنا خوفناک اور اتنا بھیانک دن ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو خود بخود اٹھا کر کے پھینک دے گی. ہر حاملہ کا حمل خود بخود ساقط ہو جائے گا، اور ایسا لگے گا جیسے لوگ نشے کی حالت میں چور ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس کے تصور سے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے. یہ قیامت کا زلزلہ، یہ قیامت کی ہولناکی، اس کا تصور کیجئے. پل صراط کا تصور کیجئے. پل صراط پر سے ہر انسان کو گزرنا ہے، کیا عوام، کیا خواص، کیا انبیاء، کیا اولیاء، کیا عام انسان اور کیا خاص انسان، ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہے. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ پل صراط پر سے گزرنے کا مرحلہ اتنا سخت مرحلہ ہوگا، اتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ خواص تو خواص، عوام تو عوام، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی زبان سے بھی ایک لفظ نہیں نکلے گا اس کو پار کرتے ہوئے. اور اگر بہت زیادہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کی زبان سے کچھ نکلے گا بھی تو بعض انبیاء کرام کے اور خاص طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک دعا نکلے گی، اللہم سلم سلم، پروردگارہ تو حفاظت فرما لے، پروردگارہ تو اس کے شر سے ہمیں بچا لے، آسانی کے ساتھ اس پل کو ہم کو پار کرا دے. یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گی، ورنہ ایک لفظ کسی کی زبان سے نہیں نکلے گا. یہ پل صراط پر سے گزرنے کا جو مرحلہ ہوگا بڑا سخت مرحلہ ہوگا، اس کا تصور اپنے اندر پیدا کیجیے. اسی طریقے سے جہنم ہے.
جہنم کے عذابات کا تصور اپنے اندر پیدا کیجیے. اللہ اکبر. ساری چیزوں کو چھوڑیے، صرف جہنم کی ایک آگ کو لے لیجیے، ایک آگ. پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم. کہا کہ دنیا کی آگ جو تم بھڑکاتے ہو، جہنم کی آگ کے مقابلے میں اس کے 70 درجوں میں صرف 1 درجہ حرارت رکھنے والی ہے. مطلب یہ کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 درجہ زیادہ گرم ہے. 69 درجہ زیادہ گرم. آپ تصور کیجئے کہ دنیا کی آگ جو جہنم کے آگ کے مقابلے میں صرف 1 درجہ حرارت رکھنے والی ہے، اس آگ کے زد میں اگر ہماری کبھی کوئی انگلی آ جاتی ہے، باڈی کا کوئی پارٹ آ جاتا ہے، جسم کا کوئی عضو آ جاتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے؟ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ عضو ناکارہ ہو کے رہ جاتا ہے، باڈی کا وہ پارٹ ہمیشہ کے لیے کام کرنا بند کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ دنیا کی یہ آگ جو جہنم کے آگ کے مقابلے میں صرف 1 درجہ حرارت رکھنے والی ہے، اس کے اندر یہ تپش ہے، یہ حرارت ہے، اور اس کے اندر جلنے کا یہ عالم ہے، یہ کیفیت ہے. تو وہ آگ جو 69 درجہ زیادہ گرم ہو، تپش والی ہو، اس آگ میں جب یہ چمڑی والا، گوشت پوست والا، یہ ہڈی والا انسان جب جائے گا، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس کا تصور اپنے اندر پیدا کیجیے. اللہ کا خوف آپ کے دلوں میں پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا. اسی لیے یہی وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں پڑھ کر کے، سن کر کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رویا کرتے تھے. اللہ کے خوف سے لبریز ہو جایا کرتا تھا ان کا دل، اور وہ اللہ کے لیے بے اختیار رو پڑتے تھے اللہ کے ڈر اور خوف سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ نے شروع میں سنا. دیکھیے ایک روایت آتا ہے، آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا ایک مرتبہ کہ عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھنے لگتے ہیں، سورہ نساء کی تلاوت شروع کرتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسبک یا ابن مسعود، حسبک ابن مسعود، بس کرو، رک جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنی نگاہ اٹھائی، نظر اوپر کی، میں کیا دیکھتا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے چلے جا رہے ہیں. مطلب کیا ہے آیت کا؟ آخرت کا تصور، آخرت کا احساس. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور ان تمام گواہوں پر پھر آپ کو ہم گواہ بنا کر کے لائیں گے. اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آخرت کا، میدان محشر کا، جواب دہی کا ایسا احساس پیدا ہوتا ہے، بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم، آپ کی یہ کیفیت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب بھی کسی درخت کو دیکھتے، کسی پرندے کو دیکھتے، خاص طور پہ پرندے کا ذکر میرے خیال سے آتا ہے کہ جب بھی پرندے کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش ابو بکر بھی تم جیسا ہوتا، کاش ابو بکر بھی تم جیسا ہوتا، کہ ایک ڈالی سے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی، ایسے ہی اڑتے اڑتے چلتے پھرتے میری زندگی گزر جاتی اور مجھے آخرت میں کوئی جواب نہیں دینا پڑتا اللہ کے پاس. کیسا احساس تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے بے اختیار رویا کرتے تھے. آپ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس ذمہ داری کو لے کر ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے میرے کاموں کے بارے میں نہ مجھے عذاب دے اور نہ ہی مجھے کوئی بدلہ دے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. نہ مجھے عذاب چاہیے، نہ مجھے بدلہ چاہیے، بہتری چاہیے. کہا کہ بس اللہ رب العالمین میرے کام کو دیکھ کر کے خاموش ہو جائے، یہ اتنا میرے لیے کافی ہے. یہ جواب دہی کا احساس. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب خلیفہ بنائے گئے تو اس سے پہلے ایک دم ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے تھے،
شاہانہ زندگی، شہزادے کی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی خلیفہ بنے زندگی یکسر بدل گئی، تبدیل ہو گئی پوری طریقے سے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، آپ اتنی شاہانہ زندگی اور شہزادے والی زندگی گزارا کرتے تھے لیکن اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہتے ہیں کہ مجھ پر امت کے غریبوں کا حق ہے، مجھ پر میری امت کے فقراء کی ذمہ داری ہے، مجھ پر امت کے قیدیوں کی ذمہ داری ہے، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے۔ کل روز قیامت اگر اللہ رب العالمین مجھ سے ان کے بارے میں پوچھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے متعلق مجھ پر دعویٰ دائر کرے تو میرا کیا عالم ہوگا۔ اس احساس کے ساتھ وہ شاہانہ زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ انگور کھانے کی خواہش ہوتی ہے، بیوی سے گھر میں پوچھتے ہیں کہ 1 دینار ہے تو لاؤ، انگور کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ کیا جواب دیتی ہے بیوی؟ بیوی کہتی ہے کہ امیر المومنین، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، 1 دینار نہیں ہے جس سے آپ اپنی خواہش پوری کر سکے۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، میرے لیے یہ بات بہت بہتر ہے، بہت مناسب ہے اس بات سے کہ میں شاہانہ زندگی گزار کر کے گناہوں میں ملوث ہو کر کے جہنم کے عذاب میں چلا جاؤں۔ یہ احساس آخرت کی جواب دہی کا، کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی۔ ابو میسرہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب بھی بستر پہ جاتے تھے زارو قطار رونے لگتے تھے، زارو قطار رونے لگتے تھے، آخرت کا خوف ایسے طاری ہوتا تھا، بے اختیار رونے لگتے تھے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کے سلسلے میں آتا ہے، کہتے تھے کہ اس شخص پر بڑا تعجب ہے جس کو معلوم ہے کہ اس کا انجام موت ہے، اس کا ٹھکانہ قبر ہے، اور اس کے باوجود بھی پرامن زندگی گزار رہا ہے، مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ اس شخص پہ بڑا تعجب ہے، یہ کہتے تھے، اور پھر زار و قطار رونے لگتے تھے، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے۔ سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ جب تنور کو دہکایا جاتا تھا، تنور میں آگ بھڑکائی جاتی تھی، اسے دیکھنا ہوتا تھا کہ بس بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے، جہنم کی آگ ایسے یاد آ جاتی تھی ان کو۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کے خوف سے آنسو بہانا، آخرت کی جواب دہی کا احساس کر کے اپنے دلوں کو نرم کر لینا، یہ اللہ والوں کی صفت رہی ہے، مومنوں کی صفت رہی ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ جو لوگ اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ بعض اہل علم اور سلف سے آتا ہے، کہا کرتے تھے لوگوں سے، ایھا الناس ابکو فإن لم تبکو فتباکو، لوگو رویا کرو، آنسو بہایا کرو، اور اگر رونے نہیں آتا تو رونے کا منہ بنا لیا کرو، کوشش کرو، ایکٹنگ کرو کم سے کم۔ کیوں؟ کہتے ہیں فإن أهل النار يبكون في النار، جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، لو اجریت السفن فیہ، اگر اس آنسوؤں میں کشتی کو بھی اگر چلانے کی نوبت آ جائے تو کشتی بھی چل پڑے گی، اتنا آنسو بہے گا جہنم کے اندر جہنمی۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو جہنمی خون کے آنسو رونے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ڈر سے روئیے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ کے ڈر سے اپنے دلوں کو نرم کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ تعالی من قطرتین، قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 2 قطرے اللہ رب العالمین کو جس قدر محبوب ہیں، جس قدر پسندیدہ ہے، کائنات کی کوئی اور چیز اللہ رب العالمین کو اس قدر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ 2 قطرے کون سے ہیں؟ کہا قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ کے ڈر اور اللہ کی خشیت سے انسان کی آنکھوں سے ٹپکتا ہے۔ قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو میدان جہاد میں ایک مجاہد کے جسم سے ٹپکتا ہے۔ کہا کہ یہ 2 قطرے اللہ رب العالمین کو اس قدر محبوب اور اس قدر پسندیدہ ہے، کائنات کی کوئی چیز اللہ کو اس قدر محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع۔ آپ نے کہا کہ وہ شخص
جو اللہ کے خوف سے روئے، اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے، وہ جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ جانور کے تھن میں واپس نہ ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس جا نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، اسی طریقے سے جو شخص اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے روئے وہ شخص جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے، مس بھی نہیں کر سکتی ہے، ٹچ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ کون سی یہ دو آنکھیں؟ کہا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے آنسو بہا، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ ہے جو راتوں کو جاگ کر کے مسلمانوں کی پہرے داری کرے، مسلم فوج کی پہرے داری کرے یا مسلم ملک کے سرحد پر کھڑے ہو کر کے پہرے داری کرے۔ کہا کہ یہ وہ دو آنکھیں ہیں جو جنہیں جہنم کی آگ کبھی چھو بھی نہیں سکتی۔ اور پھر وہ مشہور و معروف حدیث آپ نے سنی ہے، روز قیامت اللہ رب العالمین 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا خصوصی سایہ عطا کرے گا۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے اس سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا وہ سایہ ہوگا۔ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے اس ہولناک دن میں، اس پرہول دن میں اپنے عرش کا وہ خصوصی سایہ عطا کرے گا، جس دن سورج انسانی سروں پہ منڈلا رہا ہوگا۔ لوگ اس کی شدت و حدت سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، ایک عجیب خوف کا عالم، ایک عجیب اضطراب کا عالم اور ایک عجیب سراسیمگی کا عالم ہے۔ ایسی مشکل گھڑی میں اللہ رب العالمین 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا وہ خصوصی سایہ عطا کرے گا، جس دن اللہ کے اس سایے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب کون ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہا کہ ایک وہ انسان بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے اللہ کی عظمت کا ایسا تصور اس کے دل میں پیدا ہوا، اللہ کا ایسا خوف، اللہ کا ایسا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوا، بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جسے روز قیامت اللہ رب العالمین اپنے عرش کا خصوصی سایہ عطا کرے گا۔ حضرات، اللہ کے ڈر سے رونا اور اللہ کے خوف سے آنسو بہانا، اس آنسو کا مقام ہی کچھ اور ہے، اس آنسو کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے، اور یہ صفت مطلوب ہے مجھ سے اور آپ سے۔ ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا، صحابہ کے بارے میں بتایا گیا، تابعین اور تبع تابعین اسلاف کے بارے میں بتایا گیا کہ کیسے اللہ کو یاد کر کے اللہ کے ڈر اور خوف سے وہ رویا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ جب نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے دل سے کیسے آواز آتی تھی رونے کی، عزیز کا عزیز المرجل کے الفاظ ہے کہ جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے کھولنے کی، رونے کی وجہ سے آواز آتی تھی، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ تو یہ صفت مطلوب ہے مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، ہر بندے مومن سے کہ اس صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کی خشیت پیدا کرے، اللہ کی عظمت کا احساس ہم اپنے اندر پیدا کرے، اور پھر اس احساس سے ایک دوسرا احساس جنم لیتا ہے جسے ہم آنسو کہتے ہیں۔ اس سے انسان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو پیدا نکلتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو دھل کے رکھ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے ڈر سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں اور کتنے فوائد ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا، بات ختم کر رہا ہوں میں واقعہ بیان کر کے، کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا، جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، اس کو لگا کہ اب میں زیادہ رہنے والا نہیں ہوں، تو اس نے کیا کیا، اپنے گھر والوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، راکھ بنا دینا، اور پھر اس راکھ کو تیز و تند آندھی والی دن آندھی میں اڑا دینا اور سمندروں کے پانی میں بہا دینا۔ اس نے یہ نصیحت کی، وصیت کی، ویسے ہی ہوا۔ اس کا انتقال جب ہوا، اس کے بیٹوں نے ویسا ہی کیا جیسے اس کے باپ نے کہا۔ حدیث کہتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کل روز قیامت اللہ رب العالمین اس انسان کو اٹھائے گا، بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بندے تو نے ایسا کیوں کیا، اپنے آپ کو جلانے کا حکم کیوں دیا اور اپنی راکھ کو ہوا میں اڑا دینے کا کیوں حکم دیا؟ بندہ کیا کہے گا؟ پروردگارا میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا، تیرے خوف سے ایسا کیا، تیری خشیت ایسی طاری ہوئی کہ مجھے رہا نہیں گیا اور میں نے کہا کہ بس میرے ساتھ ایسا کر دینا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ گواہ رہو میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا خوف۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو جنت الماوا میں داخل کرے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ صفت جو ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت ہم سب سے مطلوب ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے ہم اپنی آنکھوں کو آبدیدہ کریں، اپنی آنکھوں کو نم کریں، آنسو بہائیں کہ انسان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے یہ آنسو بسا اوقات اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ ابھی وہ زمین پہ گرتا نہیں ہے اس سے پہلے رب العالمین اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس صفت کو اپنائیں اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم صفت کو جو کہ انبیاء کی صفت ہے، اولیاء کی صفت ہے، صحابہ و تابعین کی صفت ہے، اسلاف امت کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس صفت کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا